شرک کیا شرک کیا شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی وحدانیت کو ختم کر دینا۔ تو شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک فی ذات کہلاتا ہے اور ایک شرک فی صفات کہلاتا ہے۔ دو اور قسمیں بھی بنائی ہیں، میں اس پہ کلام کروں گا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ دو بڑی قسمیں ہیں، شرک فی ذات اور شرک فی صفات۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود، جو ہمیشہ سے ہوگا، قدیم جس کو آپ نے ارشاد فرمایا، اور ہمیشہ رہے گا، ازلی ابدی، وہ ہوتا ہے معبود حقیقی حقیقتا۔ تو اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو ایسا مانے گا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ عبادت کے لائق ہے، کوئی کسی غیر اللہ کو عبادت کے لائق سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی یا اولاد ثابت کرے۔ جیسے بعض کرسچن جو اس زمانے میں نصارہ تھے، انہوں نے بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا۔ ایسے یہود جو تھے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور ایک گروہ ایسا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرح کسی کو قدیم ماننا، عبادت کے لائق ماننا، اس کے لیے اولاد تسلیم کر لینا، یہ شرک فی ذات کہلاتا ہے۔ شرک فی صفات، صفات جو خوبیاں ہوتی ہیں آدمی کے اندر، جیسے اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، سننا، کلام، ارادہ، قدرت اور حیات اور قائم رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں۔ تو جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ایسے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات چار خوبیوں سے متصف ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا تاکہ شرک فی صفات آپ کو سمجھ میں آئے۔ اللہ کی ہر صفت چار خوبیوں سے متصف ہے۔ نمبر ایک، تمام صفات قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ۔ کسی نے اللہ کو دی نہیں، ایسے نہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ، جیسے ذات قدیم صفات بھی قدیم۔ نمبر دو، وہ ذاتی ہیں، عطائی نہیں۔ ذاتی اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی کے دیے ہوئے ہو، اور عطائی کسی کے دینے سے ہو۔ تو اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں۔ تیسرا، لامحدود، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ کوئی حد نہیں۔ اس کا علم کتنا ہے؟ لامحدود۔ اور چوتھا، اللہ کی ہر صفت غیر فانی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس پہ فنا نہیں آ سکتی۔ تو چار صفات ہو گئی، قدیم، ذاتی، لامحدود، غیر فانی۔ اب یاد رکھیے، اگر کوئی کسی مخلوق کی صفت میں ان چار میں سے ایک بھی خوبی ثابت کر دے، شرک فی صفات ثابت ہو جائے گا۔ مثلا وہ کوئی اگر یہ دعویٰ کر دے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، ذاتی علم ہے، تو اس نے ذاتیات میں یعنی صفت میں جو ذاتی خوبی تھی وہ اپنے لیے تسلیم کی، شرک ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق میں بالاتفاق افضل ہے، تمام نبیوں سے بھی افضل ہے، بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کے لیے بزرگی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقی بزرگی ہے۔ آپ کے بارے میں بھی یہ چار فرق ملحوظ رکھنا لازم ہے۔ علم کو لے لیں، مثلا نبی کریم کا علم اللہ کا قدیم اور نبی کریم کا غیر قدیم، جس کو حادث کہتے ہیں۔ حادث ٹیکنیکل زبان میں ہا، الف، دا، دال اور سا، حادث۔ اللہ کا قدیم، نبی کریم کا حادث۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی، نبی کریم کا عطائی، اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود، نبی کریم کے علم کی حد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اور میں اس حد تک نہ پہنچ سکیں، ہم کم علم لوگ ہیں، ہمیں حد نظر نہیں آتی، لیکن حد ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم پر فنا کبھی واقع نہیں ہوگی، نہ ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر فنا واقع ہونا ممکن ہے، اگرچہ ہم کہتے ہیں عملی طور پہ کبھی ایسا ہوگا نہیں کہ فنا ہو جائے، لیکن ممکن ہے۔ اور یہ کیوں ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ تو سرکار کے کمالات اور برکات میں تو اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں تنزل ہی نہیں ہے، ترقی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فنا ممکن ہو سکتی ہے لیکن ہوگی نہیں۔ یہ بھی فرق کافی ہے، کیونکہ اللہ کی صفات میں نہ فنا ممکن ہے، نہ واقع ہوتی، نہ کبھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے چار فرق ملحوظ رکھے جائیں۔
تو اگر کوئی یہ فرق رکھ کر کوئی چیز نبی کریم کے لیے ثابت کرے تو شرک نہیں ہوگا، اور جیسا اگر فرق ختم کر کے جیسا اللہ کے لیے ویسا ثابت کر دیں تو شرک ہوگا۔ اب بعض ہمارے بھائی غلط فہمی مبتلا ہو کے کہتے ہیں اللہ کے لیے علم غیب ہے، اگر نبی کریم کے لیے مانو گے تو شرک ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ 4 فرق ملحوظ رکھے نا، اللہ کا علم غیب قدیم، نبی کریم کا حادث، اللہ کا ذاتی، نبی کریم کا عطائی، اللہ کا لا محدود، نبی کریم کا محدود، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی، نبی کریم کے علم غیب پر فنا ممکن ہے، اگرچہ واقع نہ ہو ممکن تو ہے۔ یہ 4 فرق ہو۔ اب اگر وہ کہے کہ میں نہیں مانتا ان فرقوں کو، بس شرک ہے، تو پھر میں ثابت کر دیتا ہوں یہاں کوئی مومن بیٹھے نہیں، سارے کے سارے مشرک ہیں۔ ابھی ثابت کر دوں، آپ دیکھتے ہیں، بولیے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، شرک ہو گیا۔ کیسے بچیں گے آپ شرک سے، مجھے بتائیں؟ یہی کہیں گے نا بھائی اللہ کا دیکھنا قدیم، ہمارا حادث، اس کا ذاتی، ہمارا عطائی، اس کا لامحدود، ہمارا محدود، اس کا غیر فانی، ہمارا فانی، تو شرک نہیں۔ تو ہمارے لیے تو شرک نہیں، نبی کریم کے لیے ضرور شرک ہوگا۔ ارے خدا کا خوف کرے، یہ 4 فرق اگر ملحوظ رکھے جائیں تو شرک کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے مدد طلب کرنا اور نبیوں اور ولیوں سے مدد طلب کرنا، کیا یہ شرک ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس کا مدد کرنا قدیم، اولیاء کا حادث، اللہ تعالیٰ کا ذاتی، اور اگر نبی یا ولی کوئی مدد کرے گا اللہ کی عطا سے ہی کر سکتا ہے، ورنہ ایک 3 کا بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا لامحدود، جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے، لیکن ان کے لیے ایک حد بندی ہوتی ہے، حد قائم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غیر فانی، ان کے پر فنا ممکن ہے۔ بتائیں شرک کہاں سے ہوگا؟ اور پھر اگر ضد کریں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تو پھر وہی بات کہ آپ سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے، آپ کلام کرتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، آپ ارادہ کرتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اچھا زمین و آسمانوں میں آپ کی گاڑی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر میں ایک چابی لے کے آپ کی گاڑی کھول کے بیٹھ کے نکلوں اور آپ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میری گاڑی، میں کہوں خبردار شرک ہو جائے گا، یہ تو اللہ کی گاڑی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ نے خود فرمایا، تو شرک ہو جائے گا۔ توبہ کرو توبہ، تو میں گاڑی لے کے نکل جاؤں، کیسے؟ آپ کہیں گے اللہ بھائی میں مالک ہوں اس کا، تو بھائی شرک کیسے نہیں ہوا؟ آپ کہیں بھائی 4 فرق ہے نا، اللہ کا مالک ہونا قدیم، میرا حادث، اس کا ذاتی، میرا عطائی، اس کا لامحدود، میرا محدود، اس کا غیر فانی، میرا فانی۔ تو اپنی گاڑی کی بات آئی تو ماشاءاللہ سارا کچھ ذہن میں آ گیا، اور جب نبی کریم کی بات آئی تو سارا کچھ ذہن سے نکال دیا۔ تو مریض کون ہوا؟ میں ہوا، یہ ایسا کرنے والا ہوا۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ میں اپنے ینگسٹر سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں ہے، کسی پہ طنز نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانا مقصود نہیں، ایک حقیقت کا بیان کرنا مقصود ہے۔ ہمارا مذہب اسلام، ہمارا مذہب اہل سنت کوئی عقلی دلیل سے نہیں قائم ہوا، قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، مستند دلائل ہیں، پختہ دلائل ہیں، ان کا کوئی جواب تو دے کر بتائے۔ تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین، خصوصاً معمولات اہل سنت میں سے کوئی ایک بھی چیز آپ میرے سامنے ایسی پیش کر دیں جس پہ مسلمان ان 4 فرقوں کو ملحوظ رکھ کر عمل نہ کر رہے ہوں۔ مثلا بعض اوقات کہہ دیا تھا کہ مزارات پر حاضر ہونا شرک ہے، مزار پر حاضر ہونا شرک ہے۔ اگر صرف حاضری ہی شرک ہے تو اس کا مطلب ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج کر کے نبی کریم کے مزار پر آ کر مشرک ہو کر اپنا حج ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ بھئی مزار پہ حاضر ہونا ہی شرک ہے نا، تو پھر نبی کریم کا مزار پہ حاضر ہونا کیسے دین ایمان ہو جائے گا؟ وہ بھی شرک ہوگا۔ پھر غزوہ احد کے مزارات پر، جنت المعالی اور جنت البقیع کے جو مزارات ہیں وہاں حاضر ہونا شرک ہوگا؟ جواب ہوگا نہیں، حاضر ہونا شرک نہیں ہے، بلکہ حاضر ہونے کے بعد کچھ شرکیہ کام کرنا۔ اچھا وہ کیا شرکیہ کام ہے؟ بس سجدے کرنا۔ اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سجدے عموماً بڑے جو ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت، ایک سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت کا مطلب کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کے سجدہ کرنا، جیسے کفار بتوں کو کرتے ہیں اور ہم اپنے اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہم لائق عبادت تو نہیں سمجھتے لیکن اس کی تعظیم کی خاطر سجدہ کر دیں، جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے اور کیا اور شیطان نے انکار کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت معاذ بن جبل جب یمن کے حاکم بنے واپس آئے تو سجدہ ریز ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟
عرض کیا رسول اللہ وہ لوگ اپنے یمن میں اپنے بڑوں کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں، تو میں نے کہا سجدہ کر دوں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کو روا ہے، اور فرمایا اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے. سمجھ نہیں آیا؟ تو یہ کہلاتا تھا سجدہ تعظیمی. یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، لیکن جیسے حدیث سنائی سرکار نے منع فرمایا. سجدہ عبادت شرک ہوتا ہے اور سجدہ تعظیمی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن کفر یا شرک نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ جو مزار پہ اگر فرض کرنے کو سجدہ کر بھی رہا ہے، سجدہ ہی کر رہا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ سجدہ عبادت ہے یا سجدہ تعظیمی ہے؟ جب تک کہ وہ نہ بتائے اور آپ اس کی نیت معلوم کیے بغیر اگر اس پہ مشرک ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے علم غیب حاصل ہے. نبی کریم کے لیے مان لو تو شرک، اپنے لیے مان لو تو عین ایمان. ایک جمعے کی نماز ہو رہی تھی، ایک شخص جیسے سلام پھر کھڑا ہو گیا، کہنا تم سب مشرک ہو گئے، کلمہ پڑھو. کیا ہوا بھائی؟ میں نے دیکھا امام صاحب دیوار قبلہ کو سجدہ کر رہے ہیں، پہلی صف امام صاحب کو، دوسری صف پہلی صف کو، تیسری صف دوسری صف کو، ایک دوسرے کو سجدہ کر کے تم سب کافر ہو گئے، سب مشرک ہو گئے. صحیح کہہ رہا ہے؟ بولیے صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ بھائی بظاہر ہم ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے تھے، لیکن دل میں نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے نا. شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جس نے کعبۃ اللہ کو سجدہ کیا نا، کعبۃ اللہ کو سجدہ کرنے کی نیت کی، مشرک ہو جائے گا. ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اس کا مطلب اصل اعتبار کس کا ہوا؟ نیت کا ہوا نا. ورنہ تو اگر نیت کو ہٹا دیے جائے تو پھر تو ہم نماز پڑھے تو بھی مشرک ہو جائے. تو جب یہاں نیت کا اعتبار ہے، مزار پہ اگر کوئی جھکا ہوا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مشرک ہو گیا جب تک اس کی نیت معلوم نہ کریں؟ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جاہل سے جاہل آدمی بھی اگر فرض کرنے سجدہ کر رہا ہو اور آپ اس سے پوچھیں اس کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا ہے، وہ کہے گا نہیں، میں ان کو لائق تعظیم سمجھ رہا ہوں. وہ تعظیمی سجدہ تو ہو سکتا ہے، سجدہ عبادت ایک مسلمان نہیں کر سکتا. اور زیادہ آپ کو صحیح بات بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ دنیا ان کے پاس آئے گی اور ان کو اپنی محبت میں جکڑ لے گی. حدیث کا مفہوم سرکار فرما رہے ہیں، ہمارے نبی، مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے. اور کوئی ایسا ہے جس کو یہی خوف ہے کہ پوری امت مشرک ہو گئی ہے، ہر بات میں شرک شرک شرک، بدعت بدعت بدعت، روزانہ ایک تسبیح شرک 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 شرک، بدعت 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 بدعت. وہ اتنی عادت ہو گئی ہے وظیفے پڑھنے کی کہ ہر بات میں شرک، ہر بات میں بدعت. ارے بھائی کیسے؟ اچھا میلاد منانا شرک ہے، حالانکہ یہ قاطع شرک ہے سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ پیدا ہوا ہے تو اس کی میلاد منائی جائے گی؟ بھائی میلاد تو نبی کی ہوگی نا، تو نبی کی میلاد ہوگی تو شرک کہاں ہوا؟ یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو خود مانتے بلکہ مخلوق نہیں مانتے، کیونکہ مخلوق پیدا ہوتی ہے، خالق نہیں پیدا ہوتا. ہر چیز میں شرک، یہ غلط ہے. تو توحید باری تعالیٰ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. شاید آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا میں 2 شرک آپ کو بیان کروں گا، اور ویسے تو 4 قسمیں بیان ہوتی ہیں، 2 کو ہم نہیں مانتے. اب ان 2 کا بیان بھی سن لیں. ایک ہے جی شرک فی تعظیم، ایک ہے شرک فی محبت، اس کو ہم نہیں مانتے. کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر جیسے اللہ کی تعظیم کرنی ہے مخلوق کی تعظیم کرو گے شرک ہو جائے گا، جیسے اللہ سے محبت کرنی ہے کسی مخلوق سے محبت کرو گے تو شرک فی محبت ثابت ہو جائے گا. ہم ان کا وجود نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی مقدار آپ بتا سکتے ہیں؟ اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے، 1 میل 2 میل 4 میل نہیں. تو پھر کیسے پیمانہ قائم کر سکتے ہیں کہ نبی کی بھی 4 میل کر دی، اللہ کی بھی 4 میل، تو شرک تعظیم ہو گئی؟ کر سکتے ہیں کچھ؟ نہیں کر سکتے. اور اگر فرض کر لیں کوئی نبی کریم کو معبود سمجھ کر سجدہ کر رہا ہو، اس کو کہیں یہ تعظیم ہے، تو یہ تو شرک پھر ذات میں چلا جاتا ہے. شرک فی تعظیم کوئی شرک نہیں ہے، لیکن اسی کو بنیاد بنا کر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے. اور جب وضاحت طلب کی جائے تو جواب میں یہ کہا جائے کہ نماز میں صرف اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے. اگر نبی کا خیال دل میں آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، اب اللہ کی بھی تعظیم نبی کی تعظیم شرک ہو جائے گا.
ہاں گدے بیل کا خیال لاؤ گے تو تعظیم کے ساتھ نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب ہے گدے بیل کا خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن نبی کی تعظیم کا خیال آئے گا تو شرک ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گدے اور بیل کے خیال سے بدتر خیال پھر نبی کا ہوگا کہ وہ دل میں آئے گا تو شرک کا سبب بن جائے گا۔ یہ غلط خیال ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، یہاں تو آپ تصور کی بات کر رہے ہیں نا، جب سرکار نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام کی توجہ، باطنی توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی اور ظاہری توجہ نبی کریم کی طرف ہوتی تھی۔ اس لیے ایک صحابی کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جب سرکار ظہر کی نماز پڑھاتے میں دیکھتا سرکار کی ریش مبارکہ ہل رہی ہوتی تھی، یعنی قرات کرتے تھے نا، ریش مبارکہ ہل رہی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ سرکار نماز پڑھا رہے، حالت رکوع میں آپ نے اپنی نالین اتار دی۔ جو پہلی صف تھی انہوں نے جیسی صحابہ نے دیکھا انہوں نے اپنی نالین اتار دی۔ پیچھے والوں نے کہا آگے والوں نے اتاری ہے، ضرور سرکار کو دیکھ کے اتاری ہوگی۔ انہوں نے سرکار کو نہیں دیکھا، انہوں نے وہ تو پوری مسجد نے اتار دی۔ پھر وہ لمبی حدیث سے مسکر بھی نہیں جاتا ہوں، اسے سمجھا رہا ہوں بات، حالت نماز میں سرکار کو دیکھا۔ اسی طریقے سے جب سرکار آخری دنوں میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے تو پھر آپ مسجد میں نہیں آئے اور جماعت ہو رہی تھی، تو سرکار نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور دیکھا تو صحابہ یہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام اسی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے سرکار کی طرف دیکھا تو اتنے خوش ہوئے، قریب تھا کہ اپنی نمازیں توڑ دیں اور بھاگ کے سرکار کے پاس پہنچ جائیں۔ بڑی مشکل سے کنٹرول کیا، لیکن جواب میں سرکار نمازی نے فرمایا کہ شرک کر دیا، میری طرف کیوں دیکھا، اللہ کی طرف متوجہ، دوبارہ نماز توڑ کے دوبارہ نماز پڑھو نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ سرکار دو قبائل میں تنازع ہو گیا، ان کی صلح کے لیے تشریف لے گئے تو ظہر میں دیر ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت بلال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ حضور سرکار تو شاید نہیں تشریف لا سکیں گے، آپ نماز پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے، تکبیر لگی، نماز شروع ہو گئی، سرکار تشریف لے آئے۔ اچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس سب سے گزرتے صحابہ راستہ دیتے، سرکار آگے نکلتے تو صحابہ نے اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کیا۔ اس کو تصفیق کہتے ہیں، یہ عورت کے لیے ہوتا ہے، بعد میں سرکار نے تصحیح فرمائی ان کی۔ تو وہ صدیق اکبر کے بارے میں منقول تھا کہ آپ توجہ کسی طرف نہیں کرتے تھے، بڑی استغراق ہوتا تھا، تو وہ آوازیں نہیں سنی، سب تالیاں بجانے لگے، اتنا شور ہو گیا مسجد میں۔ تو ان کو خیال آیا، حتیٰ کہ سرکار قریب آ گئے ان کے اور سائڈ میں کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر نے اب جو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، سرکار نے اشارہ کیا کہ آپ پڑھاتے رہیں، لیکن پیچھے ہٹ گئے۔ سرکار آ گئے، نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر آپ نے پوچھا ہوگا اے صدیق، میں نے آپ کو کہا تھا نماز پڑھائیں، آپ نے کیوں نہیں پڑھائی؟ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کہ آپ تشریف لائے اور میں نماز پڑھاتا ہوں۔ حالت نماز میں نبی کریم کی طرف متوجہ ہیں، حالت نماز میں پیچھے ہٹنا یہ تعظیم ہے کہ توہین ہے؟ مجھے بتائیے، بولیے، توہین ہے کہ تعظیم ہے؟ تعظیم بجا لائے نا۔ حالت نماز میں پیچھے ہٹ کے نماز پڑھتے ہوئے، نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی۔ تعظیم کس کی کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کی۔ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کی تعظیم اللہ کی ہی تعظیم ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی کو خدا مانتے یا خدا کے برابر، نہیں، نبی کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اس لیے ہم اللہ کے لیے نبی کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ کے لیے۔ تو یہ پیچھے ہٹنا حقیقت نبی کریم کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے، اس لیے کہ اس نے اپنے حبیب کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ تعظیم حالت نماز میں نبی کا خیال لانا یا تعظیمی عمل کرنا شرک ہوتا، اصول یاد رکھیے گا، نبی پہ فرض ہوتا ہے کہ برائی دیکھے تو فوراً روکے، نہیں روکے گا تو اس کا مطلب ہے وہ برائی ہے ہی نہیں، وہ صحیح عمل ہے، تبھی سرکار خاموش رہے۔ اسی لیے حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، علماء تشریف فرمائیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ قولی جو سرکار نے زبان سے فرمائی، حدیث فعلی جو عمل کر کے دکھایا، اور حدیث تقریری، تقریر کہتے ہیں پختہ کرنے کو، کسی نے کوئی بات بولی، کسی نے کوئی عمل کر کے دکھایا اور سرکار نے اس سے منع نہیں کیا تو سرکار کی خاموشی اس کے جائز ہونے کو پختہ کر دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ تو نبی پر واجب ہے کہ وہ اگر کوئی برائی ہو تو اس کو روکے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو میرے آقا کہتے ہیں صدیق کلمہ پڑھیں، تمام صحابہ سے فرماتے تم نے حالت نماز میں مجھے جگہ دے کے شرک کا ارتکاب کیا، کلمہ پڑھو، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات نہ کر کے ثابت فرمایا کہ اگر نبی کا خیال نماز میں آتا ہے نماز ناقص نہیں ہوتی بلکہ کامل ہو جاتی ہے۔ ایسے سرکار سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں،
اوپر دیکھا، ہاتھ اٹھایا، پھر نیچے کر لیا. نماز سے فارغ ہوئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے نماز میں آپ کو ایک ایسی ادا کرتے ہوئے پایا کہ آج سے پہلے ایسا نہیں دیکھا. جواب میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے توبہ کرو، نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے اس میں گچھا دیکھا تو میں نے چاہا کہ اس کو تمہارے لیے توڑ کر لے آؤں. پھر اس خیال سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا کہ اگر میں لے آؤں گا تو قیامت تک تم کھاتے رہو گے، وہ ختم نہیں ہوگا. اور جب ختم نہیں ہوگا تو غیب ظاہر ہو جائے گا، اور غیب کو دیکھ کر جو ایمان لیا اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. لیکن میرے آقا نے تو یہ ثابت فرما دیا کہ اللہ کے نبی کو اتنی اللہ نے طاقت دی ہے، زمین پہ کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھائے تو جنت کی نعمت کو زمین پہ لا کر. اور صحابہ کرام نے آپ کی ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے حالت نماز میں. آپ اتحیات پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں. کس کا خیال آتا ہے؟ کس کا آتا ہے؟ نبی کا آتا ہے. توہین کے ساتھ آتا ہے، تعظیم کے ساتھ آتا ہے، تعظیم کے ساتھ آتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے واجب قرار دے دیا میرے حبیب کا ذکر کرو، اس کا خیال دل میں لاؤ اور تعظیم کے ساتھ لاؤ. اگر یہ شرک ہوتا اللہ واجب قرار نہ دیتا. اس لیے یاد رکھیے کہ بعض چیزیں خامخواہ امت پر مسلط کی گئی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسی طرح تعظیم فی المحبت، بھائی اللہ سے جتنی محبت کرتے ہیں اور کسی سے نہ کرو ورنہ شرک ہو جائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں محبت کو کیسے پیمانہ، آپ کیا پیمانہ قائم کریں گے؟ آپ کو اپنی زوجہ سے 2 کلو محبت ہے 3 کلو، 1 میل 2 میل، گول والی ہے چوکور والی، کالی ہے یا سفید ہے؟ محبت کے رنگ تو نہیں ہوتا، اس کا سائز تو نہیں ہوتا، اس کی کوئی شیپ تو نہیں ہوتی ہے نا بھائی. جب ہوتی نہیں ہے تو کیسے پہچانو گے کہ جو نبی سے محبت کر رہے ہیں وہ اتنی ہوگی جتنی اللہ کی محبت؟ تو شرک پر محبت ثابت ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ خامخواہ شرک پر محبت اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ خامخواہ کا مسلط کیا گیا ہے. شرک پر صرف 2 ہیں اور میرے آقا نے خود ان کے بارے میں فرما دیا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے. جو توحیدی ہے، جو محمدی ہے، انشاءاللہ قیامت تک توحیدی اور محمدی رہے گا. اور الحمدللہ ہم توحید کے قائل ہیں. اور اگر آپ کہیں میں آپ کو 2 گھنٹے توحید پر بیان کر کے بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی لوگ صرف تعظیم رسول پر بیان کر سکتے ہیں، توحید پر ان کا بیان کہاں سے؟ آگے ہمارے سامنے بیٹھو تم بیان کرو توحید پر. ایک فقیر بیان کرتا ہے، دیکھتے ہیں کس کا بیان کرتا ہے. مجھ کو خود پسند نہیں ہے، طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں جتنا نفیس بیان توحید پر ہم کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. اور دوسری قسم کی توحید کا ایک رنگ دکھا کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں نے ایک دبا سا اعتراض کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم تیری تمہید بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، تو کیوں ان انسانوں کو پیدا کر رہا ہے؟ زمین پہ خون بہائیں گے اور فتنہ فساد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. فرشتوں کے سامنے وہ اشیاء رکھی، فرمائیں کہ نام بتاؤ. لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ تعالیٰ ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے علم دیا، ہمیں تو نہیں معلوم. اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا ان کو بتاؤ. آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتا دی. مفسرین کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو یہ تک بتایا گیا تھا یہ بکری ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ پیالہ ہے، اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں علم دیا گیا. آدم علیہ السلام نے بیان کر دیا، فضیلت علم ثابت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو آدم. یہ سجدہ عبادت تھا، یہ سجدہ تعظیمی، بولیے سجدہ تعظیمی تھا نا. لیکن تمام سجدے میں گر گئے، شیطان نے انکار کیا. کس چیز کا انکار کیا تھا؟ توحید کا. بولیے اللہ کو 2 ماننے لگا تھا، اللہ کی عبادت سے انکار کیا تھا؟ نہیں، اس نے تعظیم نبی سے انکار کیا تھا. تعظیم نبی سے انکار کرے اور اپنی زبان سے توحید توحید کہتا رہے. اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور جہنمیوں میں سے ہو گیا، کافرین میں سے ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. اس کا مطلب ہے وہ توحید اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جو تعظیم نبی سے خالی. وہی توحید اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے جس میں نبی کی تعظیم بھی شامل ہو. الحمدللہ ہم نبی کی تعظیم بھی کرتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، اسے مخلوق مانتے ہیں، خالق نہیں مانتے. ہمارے رب کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں.
لیکن اللہ کے بعد اگر ہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی تعظیم کا حکم خود اللہ نے فرمایا ہے۔ اس تعظیم کے ساتھ جب اقرار توحید ہوتا ہے تو بارگاہ الہی میں توحید مقبول ہے۔ اگر تعظیم نبی ختم کر کے اقرار توحید ہوتا ہے تو شیطانیت ہے اور انسان جہنم میں جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔